بہار رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، حسب سابق الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی خوبصورت بہار رمضان خصوصی نشریات لے کے آپ کا میزبان شمس الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، جس طرح ہم نے آپ سے ہر پروگرام میں گاہے گاہے بتایا کہ ہم اس خصوصی نشریات کے پروگرام میں اس ماہ مقدس کی خوبصورت بہاروں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اور حالات حاضرہ کے حوالہ سے کچھ اسلامی پہلوؤں کو ڈسکس کریں گے، اور آج ہم جس موضوع کے ساتھ ایک عمدہ شخصیت، میری مراد نعت گو شاعر جناب محترم پروفیسر ظہیر احمد ضیاء صاحب ہمارے اسٹوڈیو کی زینت بنے ہیں۔ سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور سامعین گرامی قدر حضرات، ناظرین، جیسے آپ کے سامنے میں نے ان کا جو تعارف پیش کیا کہ نعت گو شاعر، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی نعت کے حوالہ سے ہے۔ علامہ صاحب سے نعت کے حوالہ سے سوالات بھی ہوں گے، اور انہی سے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت ثنا خوانی بھی سنیں گے۔ تو حضرت صاحب، سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بہت بہت شکریہ، کیونکہ یہ جو قیمتی لمحات اور اتنا خوبصورت ماہ مقدس ہم پہ اپنی رحمتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے اور اللہ کی مہربانیوں سے ہم پہ نچھاور ہو رہی ہیں، اس میں آپ ہمارے پاس آئے۔ تو بتائیے سب سے پہلے کہ نعت کیا ہے اور اس کا آغاز کب سے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی نورانی نشست میں مجھے دعوت دی، اور پھر ناظرین کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ جہاں تک نعت کی بات ہے، نعت عمومی طور پہ اس کا جو معنی ہے وہ تو سب جانتے ہیں کہ نعت حضور کی تعریف کو کہتے ہیں، بے شک بے شک، چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو یا نظم کی صورت میں ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اگر دیکھا جائے تو ہر وہ چیز جس کا حضور کے ساتھ تعلق ہے، حضور کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، بے شک کسی پہلو سے بھی اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں وہ اس کے ساتھ تعلق بنتا ہے، بے شک، ٹھیک ہے، اور حضور کی وجہ سے آپ اس کی تعریف وہ کرتے ہیں، تو حضور کی وہی ثنا خوانی ہے۔ جس طرح کہ اگر آپ مدینہ طیبہ کی تعریف کرتے ہیں حضور کی وجہ سے، تو وہ بھی نعت ہے۔ واہ واہ، نی مٹی یہ مدینے دی، واہ واہ، ٹھیک ہے، یا پھر میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی، واہ واہ، یہ بھی نعت ہے، بے شک کیونکہ بے شک، اس کی حضور کی نسبت سے قدر ہے اور تعریف ہے۔ بے شک، ماشاء جہاں اللہ، تک اس کے آغاز کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، بے شک بے شک، ٹھیک ہے۔ اللہ کا فرمان ہے بے شک کہ میں اور میرے فرشتے جو ہے اپنے حبیب کی نعت خوانی کرتے ہیں، بے شک، درود بھیجتے ہیں۔ بے تو شک، جب سے کائنات بنی ہے، یہ تو بہت بات کی بنی ہے، جب سے رب ہے، اللہ، جب تک رب ہے، جب سے رب ہے اور جب تک ہے، واہ واہ، کیا خوبصورت حضور بات، کی ثنا خوانی تب سے ہے اور تب تک رہے گی۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، کتنی خوبصورت انداز میں۔ میں اگلے سوال کی طرف جانے سے پہلے ان چار مصروں کے زیر سایہ میں کہوں گا کہ علامہ صاحب ہمیں اپنی خوبصورت اور پیاری مدبری آواز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی بھی سنائیں گے۔ چار مصرے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں کہ رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے، سبحان اللہ، رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے، سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے، بے شک، اور تڑپیں گے تو وہ آغوش میں لے لیں گے ناصر، بے شک، تڑپیں گے تو وہ آغوش میں لے لیں گے ناصر، کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو میں عرض کروں گا کہ حضور آپ ہمارے ناظرین کو بھی اور ہمیں بھی خوبصورت آواز میں حضور کی ثنا خوانی، بسم اللہ۔ روندیاں نے اللہ، روندی میرا یار گیا، اللہ اکبر، روندیاں
ने اللہ जिधरों दी मेरा यार गया اللہ गमा दमारिया सानू भी नाल मार गया اللہ गया रावणों दिया ने जिधरों दी मेरा यार اللہ اللہ गया اللہ 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 किसे दियाद ने कीता बे करार मैनू किसे दियाद ने कीता बे करार मैनू हाय 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 किसे दा दर्द हयाती मेरी सवार गया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुझे ना बड़ा बिस्मिल्लाह दर्द वाला शेर है अल्लाह मैं उस हबीब दी अखियां तुवारा लख अखियां मैं उस हबीब दी अखियां तुवारा लख अखियां जिन्हां दा रोना असा डुबदियां नु तार गया अल्लाह अकबर माशाअल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह अल्लाह जिन्हां दा रोना असा डुबदियां नु तार गया रावां रोंदियां ने जिधरों दी मेरा यार गया सुभान अल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में नाज़रीन जैसे आप समात कर रहे हैं ताज्जुब क्या है कि शायर सुखनवर नात कहते हैं ताज्जुब क्या है कि शायर सुखनवर नात कहते हैं बू जहल की मुट्ठी में कंकर नात कहते हैं ये तो उस वक्त का ये खूबसूरत जनाब क्या बात है कितनी विजदानी कैफियत से मुअत्तर ये आपने कलाम पेश किया यहीं से आपका कलाम सुनते हुए मैं जनाब अपने इस प्रोग्राम को अगले सवाल की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि जदीद नात ख़ानी में अब वो बहुत कम लोग हैं जो खूबसूरत अंदाज से जो नात कहने का नात पढ़ने का नात लिखने का हक अदा कर रहे हैं जदीद और कदीम नात ख़ानी में क्या फ़र्क है क्या वजह है असल में इसकी जो ख़ास वजह है ठीक है आज के दौर की एक इंसान में जो दौड़ है एक भूख है एक प्यास है क्या है कि इंसान मादियत परस्त हो गया है बेशक ठीक है बेशक कभी सना खानी जो सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु के लिए की जाती थी उसमें इंसान की गरज जो थी मकसद जो था वो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा था ठीक है इसलिए उसमें दर्द था इसलिए उसमें सोच था इसलिए जब बंदा पढ़ने वाला और सुनने वाला बैक वक्त उस कैफियत में होता था जिसमें होना चाहिए ठीक है अदब के सारे तकाजे मलहूज रखे जाते थे लेकिन आज के दौर में हमारा नात ख़ानी में भी रुझान जो है एक तो तशहीर है ठीक है दूसरा हमने इसे कारोबार समझ लिया है अवामी तौर पे उमूमी तौर पे ठीक है नात ख़ानी को कारोबार बना दिया गया है ठीक है इसलिए उसकी असल जो रूह है मोहब्बत मुस्तफ़ा ठीक है वो ख़त्म हो गई है क्योंकि मादियत परस्ती आ गई है इसीलिए अब अदब का भी वो लेवल और वो मुकाम नहीं रहा ठीक है जब तक दरे मुस्तफ़ा और बारगाह मुस्तफ़ा और निगाह मुस्तफ़ा में आना मकसद होगा तो फिर दर्द भी होगा सोच भी होगा सुनने और पढ़ने वालों को बैक वक्त वो लुत्फ़ और सुरूर आएगा गोया हुजूर की महफ़िल नसीब है अल्लाह नाज़रीन जैसे हज़रत साहब कह रहे हैं
کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ہم اگر اپنے پرانے دور کے بزرگوں کے جن کے نام اگر میں لینا شروع کروں تو یقیناً وہ ہمارے لیے تحدیث نعمت ہے کہ کتنے خوبصورت نام گزرے ہیں، جن میں سے یہ ہماری اسی صدی کے اندر جو گزرے ہیں بلکہ اسی دور میں گزرے ہیں، جناب محترم سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اگر میں اور نام لیتا جاؤں، ظہوری صاحب ہیں، اسی طرح اور نام لیتا جاؤں تو کتنی خوبصورت شخصیات جو لکھتی تھی بھی، اور ایسے محمد حفیظ طائف صاحب، مظفر وارسی صاحب، ان کے کلام حضرت صاحب اتنے خوبصورت، اور ان کے پڑھنے کا لب و لہجہ محفل میں ایک رکت طاری ہو جاتی تھی، ہر بندہ آنکھوں سے اشکوں کی برسات کر رہا ہوتا تھا۔ تو ناظرین کرام، میرا دل ہے کہ حضرت صاحب نے اتنے خوبصورت کلام پیش کیا، ایک اور کلام ان سے سنتے ہیں، پھر سوالات کی طرف چلیں گے۔ بسم اللہ جناب۔ جہاں بھی ہو سبحان اللہ، وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے کتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں شاہانے جہاں دہلیز پر ان کی، کھڑے رہتے ہیں شاہانے جہاں دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں۔ صرف فقیروں کی نہیں، شاہوں کی بھی سنتے ہیں۔ فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، گلے نایاب لکھوں یا گلے چیدہ لکھوں، سبحان اللہ، گلے نایاب لکھوں یا گلے چیدہ لکھوں، جی میں ہے انہیں حیات و دل و دیدہ لکھوں، جی میں ہے انہیں حیات دل و دیدہ لکھوں، آل و اصحاب کی الفت کو بنا کر معیار، آل و اصحاب کی الفت کو بنا کر معیار، عشق سرکار کو میں اپنا عقیدہ لکھوں، عشق سرکار کو میں اپنا عقیدہ لکھوں۔ اور نعت خوانی جہاں جہاں ثنا خانوں نے حضور کی مدح سرائے کی ہے، ان کا ذکر آ رہا ہے کہ کعب و حسان سے خیرات تخیل لے کر، کعب و حسان سے خیرات تخیل لے کر، شاہ کونین کے اوصاف حمیدہ لکھوں۔ سبحان اللہ۔
شاہ کونین کے اوصاف حمیدہ لکھوں۔ آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ جہاں تک ہر بندے کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ اتنا خوبصورت پڑھ رہے ہیں، آپ کے اندر یہ سوز گداز اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا جو سارا چلتا پھرتا محبت ہے، یہ کہاں سے ملی ہے؟ کون ہیں جن کی آپ کو انسپریشن ملی، جن کو دیکھ کے آپ نے اپنا رائل ماڈل بنایا اور نعت خوانی کی طرف آپ نے رجوع کیا اور آپ چلے آئے؟ بسم اللہ۔ جہاں تک آپ نے کہا جی سوز، یہ تو رب کی عطا ہوتی ہے، بے شک بے شک اور مرشد کی نگاہ ہوتی بے ہے، شک مرشد ٹھیک ہے، بے شک درد، سوز، عشق، عشق مصطفیٰ، عشق خدا، یہ ہمیشہ مرشد کے قدموں کی خیرات ہوتی ہے، بے شک، یہ تو بے ٹھیک شک ہے۔ جب تک کسی بندہ واہ مومن اور بندہ کامل کے ہاتھ میں آپ ہاتھ نہیں دیں گے نا، بالکل آپ کے اندر کا تعلق در مصطفیٰ سے نہیں جڑے گا۔ بے شک وہ بے کہتے ہیں نا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ واہ واہ، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو ثنا خوانی میں آغاز میں تو ہم شتر بے مہار کی طرح بس جو سنا جدھر سے آیا پڑھ لیا سن لیا، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک درد دکھایا، اللہ ٹھیک ہے، اللہ 2010 میں، واللہ ٹھیک ہے، ریڈیو پہ میں نے سب سے پہلی بار سنا تھا، ٹھیک ہے، حضرت سید منظور الکونین شاہ صاحب کے تابندہ ستارے شاگرد، اللہ، ٹھیک ہے، آج کے اس دور میں نعت خوانوں کی اور نعت خوانی کی حقیقی پہچان اور اس کی اصل روح کو دوبارہ زندہ کرنے والی جو شخصیت جناب صاحبزادہ سید زبیب مسعود واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، 2010 میں آپ کو سنا اور پھر تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گیا، ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آپ کو ہی سنا ہے، ٹھیک ہے، بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی غلامی میں زندہ رکھے، قبر و حشر میں اسی غلامی میں، آمین آمین ماشاءاللہ۔ میں تو حضرت صاحب جب آپ نے یہ نام لیا ہے تو میں تو انہیں کہتا ہوں سفیر حسان، بسم اللہ، سفیر حسان، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح ذرائی کا جو حق جناب حسان بن ثابت نے ادا کیا ہے، اسی میں آخری سوال کے ساتھ تھوڑا جوڑ کے میں اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گا کہ کیا نعت خوانی کے لیے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے؟ یہ ایک سادہ سی بات ہے، ٹھیک ہے، جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا نا وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، بے شک۔ پھر آپ اس کو سمجھنے کے لیے اس چھوٹی سی مثال کو لے لیں کہ آپ مکینک بننا چاہتے ہیں تو آپ کو استاد ضروری ہے، بے شک بے شک، ٹھیک ہے، آپ لکڑی کا کام کرنا چاہتے فرنیچر کے لیے آپ کو استاد ضروری ہے، بے شک، دنیا کا کوئی فن ہے، آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں نا تو استاد کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو، بے شک جناب، ٹھیک ہے، جس کام کو آپ جتنا معیاری بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے اتنا اچھا اور اعلیٰ استاد بھی ضروری ہے، بے شک جناب، ٹھیک ہے، بے شک، تو پھر چونکہ یہ ثنا خوانی یہ دو دھاری تلوار ہے، بے شک، ٹھیک ہے، یہ پل صراط ہے، کیونکہ اس کے لکھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے، پڑھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے۔ صحابہ حضور کے پاس آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نعت خوانی لکھنا چاہتے ہیں، نعت خوانی کرنا چاہتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے صدیق سے جا کے نعت سیکھو، اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے، پہلے صدیق سے جا کے میرا مقام پوچھو، اللہ، ٹھیک ہے، اس میری بارگاہ کا جو ادب ہے وہ جا کے سیکھو، پھر نعت، یہ صحابہ کے لیے ہے۔ آج کے میں اور اس دور کے دیگر جو ثنا خوان ہیں جو تب آزمائی کرتے ہیں، ہم کسی حساب میں نہیں آتے، ٹھیک ہے، اس لیے نعت خوانی چاہے کرنی ہو چاہے لکھنی ہو اس کے لیے استاد بہت ضروری ہے، وہی آپ کو اس رستے کی پیچیدگیاں، اس رستے کے آداب تقاضے جو ہے وہ سمجھا سکتا ہے، بے شک، استاد کے بغیر تو منزل ممکن نہیں۔ بے شک، جیسے ناظرین حضرت صاحب نے کتنے خوبصورت سوالات کے جوابات بھی دیے اور کتنے خوبصورت کلام بھی ہمیں سنائے، انشاءاللہ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، کل تک کے لیے آپ کا میزبان شمس الرحمان انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا، کل تک کے لیے اللہ نگہبان۔